قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ترکی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ طیب اردگان نے مسلمان ممالک کے خلاف ہونے والی بڑی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے انتہائی طاقتور تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ کیا مسلم ممالک کا شیرازہ بکھرنے والا ہے؟ ترک انٹیلیجنس نے انتہائی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ترکی کا ایئر ڈیفنس تباہ کرنے والے ملک کا پتہ لگا لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگی جہاز کہاں سے آئے تھے، ان کا اصل ٹارگٹ کیا تھا، کیوں ترکی کو ہی نشانہ بنایا گیا، جنگی جہاز کس ملک سے آئے تھے، ترکی کو کیا پیغام دیا گیا، کیا عالم اسلام کو ایک دفعہ پھر بڑی سازش کا سامنا ہے، کیا مسلم ممالک ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو مسلمان ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیا مسلمان ممالک کو ایک دفعہ پھر مغربی طاقتوں نے ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ آخر چین بھارت کشیدگی کے بعد مشرق وسطیٰ کا امن اچانک کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ گریٹ گیم ہے کیا؟ ویڈیو میں انتہائی اہم انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ترکی کی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کو طیب اردگان نے تاریخی سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، ترکی مسلمانوں کا وہ ملک ہے جو صرف دھمکیاں ہی نہیں دیتا بلکہ عملاً وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ طیب اردگان روس جیسی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، تو پھر کوئی اور ملک اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب ترک صدر نے اس ملک کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں جس نے ترکی کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے ترکی کی سالمیت کو داؤ پر لگایا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ترک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ اور مہارت سے حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ ترک انٹیلیجنس نے دشمن کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں ترک فوج پر حملہ کیا گیا جب چین بھارت کشیدگی عروج پر ہے۔ مسلمان مخالف طاقتوں نے جان بوجھ کر مشرق وسطیٰ کا امن خراب کرنے اور مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل ترکی پر حملہ مغربی ممالک کی گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ دوستو، مغربی ممالک کی گریٹ گیم ہے کیا؟ کیوں انہوں نے ترکی کو ہی نشانہ بنایا ہے؟ وہ بتانے سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترکی پر حملہ کس ملک نے کیا ہے۔ طیب اردگان مسلم ممالک میں انتہائی زبردست حکمران ہیں۔ انہوں نے آج تک جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ انتہائی دانش مندی سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ترک ایئر ڈیفنس پر حملہ کرنے والوں سے متعلق طیب اردگان کو کافی حد تک معلوم تھا کہ حملہ کس نے اور کیوں کروایا، لیکن انہوں نے صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور باقاعدہ اس حملے کی تحقیقات کروائیں۔ اگر طیب اردگان چاہتے تو فوری اپنے دشمن کو مزہ چکھا سکتے تھے، لیکن فوری جواب نہ دے کر طیب اردگان نے دشمن کی نیندیں حرام کیے رکھیں۔ ترک انٹیلیجنس کے مطابق حملہ کرنے والے جیٹ طیاروں کا نام ڈسالٹ میراج ہے، اور یہ طیارے کسی اور ملک کے پاس نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کے استعمال میں ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ترکی پر متحدہ عرب امارات کی طرف سے حملہ کروایا گیا ہے۔ ترکی کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایسا حملہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ اس تمام معاملے کے پیچھے جن ممالک کا ہاتھ ہے ہم ان کو جانتے ہیں۔ ترک ایئر بیس پر حملہ کروانے کا مقصد طیب اردگان کو بڑا جھٹکا دینا تھا۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ میں صرف جو بات کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ترک حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ سعودی عرب بھی شامل تھا۔ اس بات کا ثبوت متحدہ عرب امارات کے سیاسیات کے پروفیسر
اور شاہی خاندان کے جز وقتی مشیر عبدالخالق عبداللہ کے ٹویٹ سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ترکوں کو سبق سکھا دیا ہے۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات کو شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں تباہ کن پالیسیوں پر خبردار کر دیا ہے۔ طیب اردگان نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے دشمنوں اور خاص کر ان لوگوں کو پیغام دے دیا ہے کہ اب وہ تاریخی نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات کو شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں تباہ کن پالیسیوں پر خبردار کر دیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات پر زور دیا کہ وہ انقرہ کے خلاف اپنے ناپاک عزائم سے باز رہیں۔ دوستو، ترکی پر حملہ مغربی ممالک کی گریٹ گیم کا ایک حصہ ہے۔ سال 2023 میں ترکی کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ وہ کیسے، اس کی ایک تفصیلی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں۔ مغربی ممالک کی مسلمان ممالک کے خلاف گیم بڑی زبردست ہے۔ اب وہ ترکی کو 2023 سے قبل ہی ڈھیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ 2023 کے بعد مغربی ممالک کی پابندیوں سے آزاد ہونے والا ملک دوبارہ ایک نئی سلطنت عثمانیہ نہ قائم کر لے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت ترکی کو دبانے کے لیے اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آج عرب ممالک کو ترکی کے سامنے لا کھڑا کیا ہے تاکہ مسلمان ممالک کو ہی آپس میں لڑا دیا جائے۔ یہاں مسلمان ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور غیر مسلم طاقتوں کے ایجنڈے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے مسلمان ممالک کے خلاف سازشیں رچا رہے ہیں۔ خود تو یورپی یونین سمیت بڑے بڑے اتحاد ان تمام یہودی قوتوں نے بنا رکھے ہیں اپنے دفاع کے لیے، لیکن آج تک مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہونے دیا۔ میری یہ بات کان کھول کر سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں، غیر مسلم طاقتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان ممالک کو کبھی ایک نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ مسلمان ممالک اپنے رب کے دیے ہوئے خزانوں سے مالا مال ہیں۔ مغربی طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر مسلمان ممالک ایک ہو گئے تو پھر یہ ہم غیر مسلموں پر قابض آ جائیں گے، جو ان کو کسی صورت قبول نہیں۔ اب 2023 میں سلطنت عثمانیہ کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہو جائے گا، جس کے بعد ترکی یورپی ممالک کے لیے بحری راستے آبنائے باسفورس استعمال کرنے کا باقاعدہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا۔ یہی وجہ ہے آج مغربی ممالک ترکی کے خلاف سازشیں رچا رہے ہیں تاکہ ترکی کو 2023 سے قبل ہی عدم استحکام کا شکار کر دیا جائے۔ ترکی اس وقت 17 نمبر پر دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ طیب اردگان کا خواب ہے کہ 2023 میں جب اعلان جمہوریہ کے 100 سال مکمل ہوں تو ترکی دنیا کی مضبوط ترین 10 عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہو۔ ترکی نے لیبیا سمیت اب عالمی طاقتوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترک بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والے عرصے میں لیبیا کے ساحل پر بڑے پیمانے پر اپنی کارروائیاں شروع کرے گا۔ ترکی ملکی سالمیت کے لیے بڑی جنگ کی تیاریاں شروع کر چکا ہے۔ ترکی کی بحری مشقیں 17 جنگی طیاروں اور 8 بحری جہازوں کی شراکت سے بین الاقوامی پانیوں میں شروع ہو چکی ہیں۔ دوستو، چلتے چلتے ایک اور اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ متحدہ عرب امارات نے حملے سے چند روز قبل ترکی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی عرب ممالک میں مداخلت سے باز رہے۔ امارات کا کہنا تھا کہ عرب ممالک میں ترکی کا کردار ناپسندیدہ ہے۔ خیال رہے متحدہ عرب امارات اس اتحاد کا حصہ ہے جو لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت GNA کے خلاف لڑنے والے کمانڈر خلیفہ حفتر کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس اتحاد میں مصر اور روس بھی شامل ہیں جو خلیفہ حفتر کی عسکری مدد کر رہے ہیں۔ لیبیا کے الوتیہ ایئر بیس پر حملے میں تباہ ہونے والے ترک ایئر ڈیفنس نظام کے حوالے سے آزاد ذرائع کا کہنا تھا کہ ترکی نے گزشتہ ہفتے خطے میں MIM
23 मिसाइल निज़ाम में शामिल किया था। तुर्की इस वक्त विजन 2023 की तैयारियां कर रहा है, अपनी दिफाई ताकत को मजबूत से मजबूत बना रहा है, लेकिन आलमी और गैर मुस्लिम ताकतें नहीं चाहती कि कोई भी मुसलमान मुल्क तरक्की करे और फिर एक ऐसा मुसलमान मुल्क जो आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने का दावेदार हो। ऐसे मुल्क के खिलाफ तो यहूदियों का महाज और बड़ा तैयार किया जाना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ मगरबी ताकतें तुर्की के साथ करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने तुर्की के खिलाफ अरब ममालिक को ला खड़ा किया है। अब सवाल पैदा होता है कि तैयब उर्दगान जिस बदले की बात कर रहे हैं, क्या वो अरब ममालिक पर हमला कर देंगे? क्या सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को निशाना बनाया जाएगा? क्या अब मुसलमान का खून करेंगे? जी हाँ नाजरीन, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको मुसलमान ममालिक के खिलाफ होने वाली खौफनाक साजिश से ही आगाह करना था, जो इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें जोरों शोर से कर रही हैं। वाज़ेह रहे, तुर्की के पास इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन रूसी साख्ता हथियार S-400 मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक वक्त में 35 मिसाइल निशाने पर लगा सकता है। सबसे बढ़कर इस सिस्टम के तहत अमरीकी साख्ता लड़ाका जेट तैयारे F-16 को भी निशाना बनाकर टेस्ट किया जा चुका है। अब अगर तुर्की अपने दिफा के लिए सामने आया तो फिर मुसलमान ममालिक की तबाही का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। मेरे ख्याल में अरब ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। चंद डॉलरों और अपनी बादशाहत को बचाने के लिए मुसलमान ममालिक की सालमियत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।